وقت میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی ویلکم بھائی. کے پی کے میں آپ موجود ہیں اور کے پی کے کا سی ایم اس بنیاد پر بدلا گیا تھا کہ جی آپریشن جو ہے انہیں رکوانا ہے. سب سے بڑا مدعا یہی تھا، باقی چھوٹی موٹی چیزیں تھی. ڈرون اٹیکس پھر بھی ہو رہے ہیں سر، سینٹیمنٹ کیا ہے وہاں پہ لوگوں کا؟ دیکھیں سینٹیمنٹ بہت نیگیٹو ہے، اور دیکھیں اس معاملے میں سی ایم کیا کر سکتے ہیں سہیل آفریدی. انہوں نے ایک ایسا اقدام لیا ہے جو 15 سال میں کوئی نہیں لے سکا، اور انہوں نے وہ جو ایک قانون ہے جس کے تحت کے پی میں جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی تھیں، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا تھا جس قانون کے تحت، وہ قانون انہوں نے کابینہ میں فیصلہ کیا ہے کہ اس کے حوالے سے جو اپیل ہے سپریم کورٹ میں وہ واپس لے لی جائے، اور وہ قانون ظاہر ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ 2011 میں یہ آرڈیننس لایا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، پرویز خٹک صاحب کی، اس کو چلایا گیا. محمود خان صاحب کے دور میں، پھر پرویز خٹک صاحب کے دور میں یا محمود خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ اس کو پورے صوبے کے اندر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا اس قانون کو، جس قانون کے تحت فوج کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ اختیارات ہیں. اور اس میں ان کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی گھر میں جا کے چھاپہ مار سکتے ہیں، کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، اور بہت سارے ان کے پاس جو ہیں وہ اختیارات ہیں. اب اس قانون کو اس کے بعد یہ ہوا کہ 2019 میں اس قانون کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا اور کیس پینڈنگ رکھ لیا. اس کے بعد سے آج تک وہ کیس نہیں لگا. اب سہیل آفریدی صاحب نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں جو انہوں نے تقریر میں اعلان کیا تھا، انہوں نے پہلے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کابینہ نے کہ اس قانون کو وہ اپیل واپس لے لی جائے. جب کے پی گورنمنٹ وہ اپیل واپس لے گی تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انفیلڈ آ جائے گا اور وہ قانون کالعدم ہو جائے گا. لیکن دیکھیں کیا اس سے ملٹری آپریشن رک جائے گا؟ اس سے ملٹری آپریشن نہیں رکے گا. لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ایک ہے کہ کے پی گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ کی یعنی وہ انوائٹ کر رہی ہو فوج کو کہ آپ آئیں اور ہمارے صوبے میں آپریشن کریں، اس میں، اور وفاق فوج کو بھیج رہا ہو کہ جا کے کے پی میں آپریشن کرو، اس میں بہت فرق ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے، دیکھیں سہیل آفریدی صاحب نے خود بھی یہ کہا کہ ان کے اوپر جو ایف آئی آر کی گئی، اس ایف آئی آر کا مقصد یہ تھا، وہ ایک فل ٹاس تھی، اور مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر اس نو بال کے اوپر چھکا ماریں اور ان کو موقع ملے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا. سہیل آفریدی صاحب نے اس کے اوپر بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے وہ چیز نہیں کی جو یہ چاہتے تھے، اور یہ اس بات کا انہوں نے 3 بار ذکر بھی کیا ہے. دیکھیں سہیل آفریدی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر چیز کر رہے ہیں، ہر بات کر رہے ہیں. وہ اس وقت آپ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو دیکھیں یا سہیل آفریدی صاحب کو دیکھیں تو ایک وہ بہت امپورٹنٹ چیز کر رہے ہیں. وہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، یا جو اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے، یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے. ایک آپ نے بگا صاحب فرق دیکھا ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ تھا کہ عمران خان کے لیے آ رہی ہے، کہ عمران خان رہا نہ ہو. لیکن حالانکہ اس وقت میں سوچتا ہوں یہ نیریٹو غلط بنا تھا، اس وقت بھی سب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ عمران خان کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوگا. لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات تو سب کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے خوف میں لائی گئی ہے، لیکن یہ بات بھی پورے پاکستان میں چوکوں پہ، چوراہوں پہ، ڈھابوں پہ اور بازاروں میں، گھروں میں، ہر جگہ یہ ڈسکشن شروع ہو گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کو کمزور کر دے گی، پاکستان کو کمزور کر رہی ہے. تو یہ جو ڈسکشن ہے یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بنگلہ دیش، اور پھر اس سے لوگوں کو یہ ریئلائز کروا رہی ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور پی ٹی آئی کہ دیکھیں اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا. پاکستان سے عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کون سا انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرے گا. میں ایک کیس کا پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں. آپ دیکھیں کہ 2006 میں منال جو ہے وہ شروع ہوا، 2006 میں منال شروع ہوا، 2022-23 تک چلتا رہا منال. لیکن پھر کیا ہوا؟ قاضی فائزی صاحب آتے ہیں. قاضی فائزی صاحب کی الزام یہ لگتا ہے کہ ان کی بیوی کی دوست تھی وہ رائنا سعید جو تھی وائلڈ لائف والی، انہوں نے وہ پرسنل ہو گئی اس کے ساتھ، منال کے ساتھ. اور کیس یہ بنایا گیا کہ مارگلا ہل نیشنل پارک میں 113 عمارتیں ہیں جن کی کنسٹرکشن ہوئی ہے. یہ غیر آئینی، غیر قانونی کنسٹرکشن ہے، یہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی تھی اور ان عمارتوں کو گرانا ہوگا. لیکن صرف ایک عمارت کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اور وہ ہے منال. اب منال جو ہے، اگر تو آپ کلائمیٹ چینج کو متاثر کر رہا تھا منال، تو پھر ساری 113 عمارتیں کر رہی ہیں نا. لیگل حیثیت منال کی اور اسلام آباد کلب کی ایک ہی ہے.
ایک ہی ہے. منال بند ہو جاتا ہے, اسلام آباد کلب بند نہیں ہوتا. اچھا, اور بڑی بڑی عمارتیں, بڑی طاقتور لوگوں کی عمارتیں اس زون میں, ان کی عمارتیں بند نہیں ہوتی. اب آپ مجھے بتائیں 2006 میں جب منال پہ انویسٹ کیا تھا اس کے انویسٹر نے, جو بھی ان کے انویسٹر ہیں, 2006 سے لے کے اور 2022-23 تک انہوں نے کروڑوں روپے اس کے اوپر انویسٹ کیے ہوں گے, اربوں روپے انویسٹ کیے ہوں گے, کروڑوں روپے کا ٹیکس دیا ہے. 700 سے زیادہ خاندان اسے روزگار لے رہے تھے, اور وہ موسٹلی ان ایریاز کے تھے وہ جو اوپر پہاڑوں میں گاؤں میں ان کے وہ امپلائز تھے 98%. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک چیف جسٹس پاکستان نے اپنی بیوی کی سہیلی جو الزام لگتا ہے کہ صرف اس کے کہنے کے اوپر یہ ایکشن لیا, تو مجھے بتائیں اب کوئی انویسٹر الو کا پٹھا ہے, اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرے گا کہ کل کو امین الدین خان صاحب کی کوئی بیگم یا کسی اور جج کی بیگم کی کوئی دوست کہتی ہے جی یہ میرا تو اس کے ساتھ پرسنل ایشو ہے اس بندے کے ساتھ جس نے یہ اربوں روپے انویسٹ کیے ہوئے, اور وہ آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا جج اس کے خلاف کارروائی کر دے گا, اس کاروبار کو بند کر دے گا, اور حکومت اس لیے اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے گی کیونکہ حکومت کا اس جج کے ساتھ مفاد ہے کہ یہ جج ہمارے فارم 47 نہ کھول دے, فارم 45 کا نتائج نہ جاری کروا دے, یہ جج جو ہے وہ نہ کروا دے جسے کہتے ہیں کوئی تحقیقات نہ کروا دے, کوئی الیکشن والے دھاندلی نہ, مطلب کیونکہ آپ کا ذاتی مفاد ہے اس جج کے ساتھ اور وہ جج آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کسی اور کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر رہا ہے تو آپ کرنے دیں گے. اب مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا. پھر ایک اور چیز, مجھے ایک بزنس مین ملے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کون انویسٹ کرے گا جب لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر میں 2 ارب کا پلازا بناتا ہوں اور کوئی گزرتے ہوئے کسی شخص کو وہ پسند آ جاتا ہے, پھر وہ پلازا اس کا ہے 2 ارب کا پلازا, پھر وہ آپ کا نہیں ہے, پھر پرانے کاغذات چینج ہو جائیں گے, اور وہ زمین جو آپ نے بینکنگ چینل سے پیسے دے کر اور لی تھی, اربوں روپے دے کر, کروڑوں روپے دے کر لی تھی, وہ زمین کے ڈاکومنٹس نکل آئیں گے کہ وہ زمین اس بڑے طاقتور شخص کی دادی کی تھی, وہ زمین آپ کی نہیں تھی, آپ نے تو لی کبھی نہیں تھی, وہ تو 25 سال سے جو ہے اس کی دادی کی زمین تھی, اور 25 سال بعد اس کو یاد آیا کہ میری دادی کی زمین تھی. اور پھر وہ جب آپ جائیں گے کروڑوں روپے کا وکیل کر کے آئینی عدالت میں, آئینی عدالت کہے گی کہ اوئے ہوئے تم الو کے پٹھے ہو, یہ تم نے کیا کر دیا ہے, یہ تو اس کی دادی کی خون پسینے کی محنت کی زمین تھی, تم نے کیسے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. وہ آپ کو اندر کر دے گی آئینی عدالت. جب یہ ایک اور ہوگا, اسے ہو کیا رہا ہے, آج آپ نے دیکھا کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کون ایک اور کمپنی پاکستان سے جا رہی ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں. آپ صرف ایک لسٹ بنا لیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کتنی بڑی بڑی کمپنیز, میڈیسن کی کمپنیز, انٹرنیشنل کمپنیز, آئل سیکٹر کی کمپنیز, میڈیسن کی کمپنیز, کارخانے, کتنے لوگ پیسے والے یہاں سے اپنے سب کو جو ہے وہ بیرون ملک لے کر چلے گئے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہ ہے جناب, یہ ہے جلٹ بلیڈ بنانے والی جو کمپنی ہے, یہ جا رہی ہے جناب, یہ رخصت ہو رہی ہے پاکستان سے. اس کے ساتھ ملٹی نیشنل اور بھی مزید کوئی 12-13 کمپنیز ہیں جو اب تک جا چکی ہیں. 10 تو صرف بڑی ٹاپ 10 کی میڈیسن کی کمپنیز ہیں نا, وہ جا چکی ہیں, اور 10-15 کمپنیز دیکھیں نا کیوں جا رہی ہیں, یہ اس لیے جا رہی ہیں. ابھی ایک کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کا, جس میں پاکستان کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ ہیں. اب وہ جو پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں سپر ٹیکس کا جن کا کیس چل رہا ہے, ان کمپنیز کا مسئلہ یہ ہے جناب کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے وکیل کیے ہوئے ہیں, لیکن آئینی بینچ کے جو جج ہیں وہ سارے ریمارکس جو ہیں وہ حکومت کے حق میں دے رہے ہیں. اب نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت کے حق میں فیصلہ دینے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کوئی 1000 ارب روپے کا ٹیکس بنتا ہے ساری کمپنیوں کو ملا کے. اب اگر 1000 ارب کی آپ ان کو ٹیکہ لگائیں گے کہ آپ حکومت کو دیں, اس لیے کہ آئینی بینچ والے, اور اب تو وہ آئینی عدالت میں جائے گا کہ کیونکہ وہ حکومتی بینچ ہے, حکومتی عدالت ہے, تو حکومت کے حق میں فیصلے کریں گے, تو کل کو کون انویسٹ کرے گا سر پاکستان میں کہ یار جو ٹیکس میں نے دینا بھی نہیں تھا وہ بھی مجھے کہا گیا کہ تم دو. تو چیزیں سر اس سے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ترمیم پاکستان کی عدالتوں کو انہوں نے ختم کر دیا ہے, اس سے اکانومی ختم ہوگی, اکانومی ختم ہوگی تو ہمارا روزگار ختم ہوگا, روزگار ختم ہوگا تو ہم بچوں کو کیا کریں گے, بچوں سمیت نہروں میں چھلانگیں لگائیں گے, خودکشیاں کریں گے. اب پاکستان کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ یار خودکشیاں کرنے سے بہتر ہے کہ اس راستے پہ چلو جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ ایک ہی بار سارے نکلو اور اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں اور اپنے ملک کو بچاؤ, ورنہ یہ تو جو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, ان کے اثاثے, جائیدادیں, اولادیں, کاروبار, مفاد, یہاں تک کہ علاج بھی ان کا پاکستان سے باہر ہے. تو یہ اب پاکستان کے اندر یہ جو بات ہو رہی ہے نا, سہیل آفریدی کے پی کو متحد کر رہے ہیں. وہ کیا اس وقت 4 چیزیں کے پی میں ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں. پہلا, امن,
کے پی کے فیصلے کے پی میں ہونے چاہیے, بند کمروں میں اسلام آباد میں نہیں ہونے چاہیے. اور وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے, خود ساختہ دہشت گردی ہے. وہ کہتے ہیں 3,000 ارب ہمارا وفاق نے دینا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا آٹا جو ہے وہ اس کی ترسیل روکی ہوئی ہے, انہوں نے تورخم بارڈر بند کیا ہوا ہے, اس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. لاکھوں لوگ کے پی کے جو ہیں ان کا روزگار وابستہ ہے افغانستان کی ٹریڈ کے ساتھ. تو اس وقت لوگوں کے اندر یہ جو ایک سوچ بن رہی ہے نا کہ یار یہ 26ویں ترمیم بھی ملک کے خلاف تھی, ہمارے خلاف تھی, 27ویں ترمیم بھی ملک کے خلاف ہے, ہمارے خلاف ہے, اور اگر ہم نے اس حکومت کا ہاتھ نہ روکا تو یہ حکومت تو آگے پتہ نہیں اور کو ترمیم کر دے گی, جس سے اور تباہی اور بربادی آئے گی اور اجتماعی خودکشیوں کی طرف جانا پڑے گا. ترمیم ہوگی. 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم میں ہماری جب بات ہوئی, انٹرویو کیا, آپ نے کہا تھا کہ 27ویں ترمیم ہوگی اور اس ترمیم میں ایک ایسا سلسلہ ہوگا جسے خلافت ہوگا. تو اب تو تھوڑا سا بڑھ گیا نا اسے کام کے استثناء اتنی مل گئے کہ سوال بھی, خلافت میں تو سوال کیا جا سکتا ہے, یہاں پر سوال بھی نہیں کیا جا سکتا, احتساب بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے کہ آپ کا تو اندازہ تھا کہ تھوڑا نیچے کام رہے گا, اس سے اوپر چلا گیا, تو اب 28ویں میں کیا ہوگا؟ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ علامہ طاہر اشرفی کا انٹرویو کریں, آپ اور یہ جتنے حکومتی مولوی ہیں نا, یہ راغب نعیمی جو بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا انٹرویو کریں. آپ ان سب سے رابطہ کریں, ان سب کے انٹرویوز کریں, اور ایک ہی بات ان سے انٹرویوز میں پوچھیں کہ اسلامی تاریخ میں کسی نبی, کسی پیغمبر, کسی رسول, خلفائے راشدین میں سے, اہل بیت اطہار میں سے, صحابہ کرام میں سے, یا تابعین میں سے, اولیاء میں سے, مطلب کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک شخصیت بتا دیں جس کو تا حیات استثناء دیا گیا. بس یہ سوال کریں اور چھوڑ دیں, آپ ان سے صرف ایک سوال کریں. یہ بیک وقت جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ باہر سورا برکت صاحب علامہ زوار بہادر صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں اور یہی سوال ان سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, قاری زوار بہادر صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے بڑا زبردست وہ بات کرتے ہیں. میں تو آپ کو حکومتی مولویوں کی بات کر رہا ہوں. جو حکومتی مولوی ہیں نا, ان ساروں کا کریں, ان سے پوچھیں یار علامہ طاہر اشرفی ہمیں بتا دینا, ہمیں بتا دے کہ جی بالکل اسلامی تاریخ میں فلاں فلاں کو استثناء ملا تھا. بھائی علامہ طاہر اشرفی کو کس چیز کے لیے حکومت نے رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے نا کہ ان کی ہر غلط چیز کو جا کے اور دینی حوالوں سے ڈیفینڈ کرے. تو اس کو بھی ڈیفینڈ کرے نا, بتائیں ہمیں, بتائیں کون سی شریعت, کون سا دین, کون سا اسلام. دیکھا سوشل میڈیا پہ ان کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے. وہ انہوں نے اگر مگر کر کہا کیٹیگوریکل نہیں کہا. دوبارہ آپ ان کا انٹرویو سنیں اور دوبارہ انٹرویو کریں ان کا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, ایک تو اسلامی نقطہ نظر ہو گیا, یہاں پر استثناء ہوگی. 28ویں کیا ہوگی؟ کیونکہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے, کچھ سمجھدار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-4 ترامیم اور کریں گے اور پھر اس حکومت سے جان چھڑائی جائے گی. ابھی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ 1-2 ترامیم جو ضروری ہے وہ اور کروا لی جائے. میرا بالکل خیال نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت سے جان چھڑوائے گی. اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف جیسا بندہ کہاں ملے گا, 78 سال میں نہیں ملا. نواز شریف جیسا بندہ کہاں ملے گا, مریم نواز جیسی شخصیت کہاں ملیں گی. تو اس وقت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ تو بہت زیادہ خوش ہے ان سے. شہباز شریف کو وہ ایک کام کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب 3 کر کے دے دیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ دیکھیں, وہ کہتی تھیں وہ آسان راستہ مجھے آتا ہے, اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ اس آسان راستے پہ وہ ایسی چلی ہیں کہ اس آسان راستے پہ وہ سب سے آگے ہیں, سب سے آگے ہیں. سب سے آگے مریم نواز ہیں, ان کے پیچھے نواز شریف ہیں, پھر شہباز شریف ہیں. شہباز شریف تیسرے نمبر پہ, شہباز شریف تو بہت پیچھے رہ گئے. اس آسان راستے پہ مریم نواز سب سے آگے. اس لیے میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ ان کو گھر بھیجے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آخر میں مجھے بتا دیں 27ویں یعنی ترمیم عدالتی ایک ساری ہماری ڈسکشن ہوئی ہے عدالتوں کے اوپر, وکلا اور ججز کہاں پر ہے. تحریک کچھ تحریکوں کا اعلان ہوا ہے مگر اس طرح سے ایک مرکزی اعلان نہیں ہوا. کوئی پروٹیسٹ ہوگا ججز کا, اس کے اوپر رائے بل کیا ہے؟ مگر آپ کی ایک ویڈیو بھی سن رہا تھا جس میں آج کے دن آپ کسی استعفے کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ایک استعفیٰ آ جانا تھا اسلام لاہور ہائی کورٹ سے, وہ ابھی تک تو نہیں آیا, وہ آ جائے گا. لیکن کل جو ہے منگل کے دن تمام وکلا تنظیموں کے بڑے وہ لاہور میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں وہ بنا پاتے ہیں نہیں بنا پاتے اور کیا لائحہ عمل دیتے ہیں. لیکن کل میٹنگ ہے. بہرحال اس سے پہلے آپ نے سکھر میں دیکھا بڑا زبردست کنونشن وکلا نے کیا. سندھ کے وکلا پنجاب کے وکلا سے بہت آگے جا رہے ہیں, اور سندھ میں جو کراچی بار ہے, سندھ کے جو وکلا ہیں وہ مزاحمت میں پنجاب سے بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں. نہ کے پی میں آپ کو مزاحمت نظر آ رہی ہے وکلا میں, نہ پنجاب میں, نہ ہاں پہلے نمبر پہ سندھ ہے, دوسرے نمبر پہ بلوچستان ہے. باقی نہ آپ کو اسلام آباد میں مزاحمت نظر آ رہی ہے, نہ پنجاب میں, نہ کے پی میں. تو یہ دونوں بڑا ٹف ٹائم دیں گے, اور کل بہرحال میٹنگ امپورٹنٹ ہے, دیکھتے ہیں اس سے کیا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور استعفیٰ آئے گا, ایک جج صاحب استعفے کا فیصلہ کر چکے ہیں, اور ایک اور جج صاحب ہیں, انہوں نے تو اپنے چیمبر کا سامان بھی تقریباً شفٹ کروا دیا ہے.
تو ان کے ساتھی ججز نے ان کو روکا ہوا ہے. ان کے ساتھی ججز کا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو مل کے کوئی مشترکہ فیصلے کرنا چاہیے, ایک ایک کر کے نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے فیصلہ لے لیتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, کوئی آپ کا کوئی انفارمیشن, کوئی ڈاٹس کنیکٹ ہوئے کہ ٹوٹل کتنے ججز یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے؟ چلیں جو آپ نے بات کی کہ اکٹھے کرتے ہیں, ایک ایک کر کے نہ کریں. یار دیکھیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ چیز بدلتی رہتی ہے نا. اب پہلے بھی اسلام آباد کورٹ کے 5 ججز کا آپس میں کافی اس پہ اختلاف تھا. ایک جج صاحب کہتے تھے کہ ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے, 4 کہتے تھے ہمیں نہیں دینا چاہیے, ہمیں آخری وقت تک لڑنا چاہیے, اور انہیں کہیں ان کو نکالنے دیں, ہمیں یہ فارغ کریں, ہمیں SJC سے فارغ کریں. تو مزہ ہے کہ نا لڑائی کا, ہمیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب 27ویں ترمیم کے بعد کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو کچھ کہنے قبل از وقت ہے کہ کون سا جج کیا سوچ رہا ہے. ٹھیک جج صاحب, آپ کی رائے کا, آپ کے وقت اور آپ کے کوشچن بات کی. بہت شکریہ سر, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 17 نومبر ہے اور دن ہے سوموار کا. آج بنگلہ دیش سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک امید ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینہ واجد نے بھی بنگلہ دیش میں وہی حرکتیں کیں جو یہاں پر ہو رہی ہیں. اس نے کیا کیا تھا, میں 3 ٹویٹس پہلے پڑھ دیتا ہوں. فیض اللہ خان جو جرنلسٹ ہیں ان کے, اور پھر ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو کیوں ہوپ فل رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا یقین ہے. میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ مایوسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے, گناہ ہے. میں نے ایک اسلامک اسکالر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کے اوپر جو ہے وہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ اس طرح جو ظالم جابر ہوتے ہیں, جو یزید ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ رسی تو ان کی ڈھیلی کرتا ہے کہ شاید یہ ان کو عقل آ جائے, شاید یہ توبہ کر لیں. لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اب حسینہ واجد کے ساتھ جس طرح سے ہوا. اب ان کے بارے میں فیض اللہ خان لکھتے ہیں کہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو معاشی ترقی بھی دی, مرضی کے قوانین بھی بنائے. اور دیکھیں بنگلہ دیش کے جو معاشی حالات ہیں وہ پاکستان سے بہت بہتر تھے. وہاں پہ بے روزگاری پاکستان سے بہت کم تھی, وہاں پہ انسرٹینٹی پاکستان سے بہت کم تھی. پاکستان تو ہر چیز میں بنگلہ دیش سے کئی گنا آگے ہے. لیکن ایک فرق ہے, وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے خودکشیاں نہیں کرنی, ہم نے سڑکوں پر آنا ہے اور ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے, اور ہم نے خوف کا شکار نہیں ہونا. اور اگر کچھ لوگوں کی گولیوں سے جانیں بھی جاتی ہیں تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں ہیں, ہمیں وہ دینی ہوں گی. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, اور پاکستان کے لوگ بڑے پیمانے پہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. لوگ نکلتے ہیں, اور چاہے وہ ڈی چوک ہو, چاہے وہ مرید کے ہو, وہ بہت اس حساب سے کم تعداد میں ہوتے ہیں, اس لیے ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں اور وہاں سے ان کو ڈسپرس کر دیا جاتا ہے. تو فیض اللہ خان کہتے ہیں کہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو معاشی ترقی بھی دی, مرضی کے قوانین پہ بنائے, اور عدلیہ بھی من چاہی تشکیل دی. رشتہ دار کو آرمی چیف لگایا, اپنے مخالفین بالخصوص جماعت اسلامی کی ساری قیادت بھی پھانسی گھاٹ پہ لٹکا دی. طویل مسلسل اقتدار, ہندوستان جیسی علاقائی طاقت کی مکمل حمایت اور من چاہے آئین کی موجودگی نے اسے جمہوری عامر بنا ڈالا, یہاں تک کہ اپوزیشن کے پاس الیکشن سے بائیکاٹ کے سوا کچھ آپشن نہیں بچا. آج حسینہ واجد اپنے بنائے ہوئے آئین, قانون, عدلیہ اور ججوں کے ہاتھوں سزائے موت سن چکی ہے. بہرحال انسان کا معاملہ محض اتنا سا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے انجام سے سیکھنا نہیں چاہتا. یقین کریں پاکستان میں کوئی حکومت حسینہ واجد جیسی عوامی معاشی طاقت رکھتی ہے نہ بیساکھیوں کے بغیر چل سکتی. مگر اس کے باوجود استثناء سے لے کر معاشی بدحالی اور آئین عدلیہ میں من چاہے جج ہوں یا فارم 47 کی حکمرانی, پتہ نہیں ان سب کا کیا بنے گا, جو بہت چھوٹے سے مفادات کے لیے بہت بڑا سودا کر چکے ہیں. دیکھیں میں جس طرح سے آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے لوگوں میں یہ احساس بہت گہرا ہو رہا ہے کہ ہاں ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم عمران خان کے خلاف نہیں تھی, پاکستان کے خلاف تھی, پاکستان کے لوگوں کے خلاف تھی, پاکستان کے آنے والی نسلوں کے خلاف تھی. لوگوں کے جو معاشی حالات بنتے چلے جا رہے ہیں, جس طرح سے کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, جس طرح سے تنخواہ دار طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے, جیسے سفید پوشی ختم ہو گئی ہے, لوگوں کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, لینے والے ہاتھ دینے والے ہاتھ بن گئے ہیں, لوگ پریشان نظر آتے ہیں. پنجاب میں ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا گیا ہے, پنجاب میں ہسپتال ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں, سرکاری اسکول ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں, لوگ بچوں کو اسکولوں سے نکلوا رہے ہیں. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, بے روزگاری غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, مہنگائی حقیقی معنوں میں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ہاں یہ ان کے فگرز کی گورکھ دندوں میں نہ جائیں. انسرٹینٹی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. اور اس سارے میں پہلے یہ چیزیں تو ہو رہی تھیں, لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ سب کچھ جو ہے نا حکومت اور یہ نظام جو کچھ کر رہا ہے وہ عمران خان کے خلاف کر رہا ہے. لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر یہ بحث بہت تیزی سے پھیل رہی ہے لوگوں کے درمیان
کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم عمران خان کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی عمران خان کے خلاف نہیں تھی، پاکستان کے خلاف تھی۔ جب عدلیہ کمزور ہوگی پاکستان کمزور ہوگا، جب عدلیہ ختم ہو جائے گی اکانومی بیٹھ جائے گی، اکانومی بیٹھے گی لوگوں کا روزگار بند ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ 10 میڈیسن کمپنیاں یہاں سے چلی گئی ہیں، اب ان میڈیسن کمپنیوں میں کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے؟ آپ دیکھیں کہ کتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے چلی گئی ہیں۔ عمران خان کے دور میں کیا تھا؟ ٹیکسٹائل انڈسٹریز 24 گھنٹے چل رہی تھیں۔ عمران خان کے دور میں امن تھا، دہشت گردی نہیں تھی، ڈرون حملے نہیں تھے، قتل و غارت گری نہیں تھی، اور احساس پروگرام تھا، ہیلتھ کارڈ تھا، اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی، چیزیں چل پڑی تھیں، اور ان کی جی ڈی پی گروتھ آپ دیکھیں، ہر چیز میں دیکھیں ملک آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر 9 اپریل 2022 کی رات سے لے کے آج کے دن تک آپ ملک کو یعنی یہ تو ہم نے باقی تو ہم نے تاریخ میں سنا ہے نا کہ فلانا آیا تھا، اس نے ملک کو ایسے برباد کیا تھا، فلانے نے ملک کو ایسے تباہ کیا تھا۔ یہ تو ہم سب نے پچھلے 3-3.5 سال میں اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا ہے نا۔ یعنی اس وقت جتنے لوگ آپ میں سے سن رہے ہوں گے وہ سارے یعنی 18-20 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے نا۔ تو جو 18-20 سال سے زیادہ عمر کے ہیں انہوں نے تو یعنی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ پچھلے 3-3.5 سال دیکھے نا۔ ہم پہلے تاریخ کی باتیں سنتے تھے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے تباہ کیا۔ دیکھیں میں جب کے پی جاتا ہوں، جب میں جی بی گیا ہوں، اسکردو گیا ہوں، جب میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اے جے کے کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کون سی ایسی نعمت ہے جسے عطا نہیں کیا۔ پاکستان کے اندر آپ موسم دیکھ لیں، ہر قسم کا موسم موجود ہے، ہر طرح کی فصل موجود ہے، دریا موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، سمندر موجود ہے، صحرا موجود ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کر رکھی ہے۔ پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے، پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو عروج اور ترقی ملے۔ اگر ہمارے ملک میں ایک چیز نہیں ہے تو وہ ہے سنسیئر حکمران، اور وہ ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے اندر یہ کہ پاکستان کہ عوام کی مرضی کے ہم فیصلے کریں، پاکستان کے لوگ پاکستان کا فیصلہ کریں۔ یہاں پہ چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، میں شفقت ایاز کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ جو اے جے کے میں جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ آزاد کشمیر کے فیصلے بھی اسلام آباد کے بند کمروں میں کر رہے ہو، تم لوگ ایک کے پی کے بھی فیصلے اسلام آباد کے بند کمروں میں کر رہے ہو۔ کے پی کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں نا، کے پی کی اسمبلی کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہاں پہ کے پی میں کیا کون سا قانون نافذ ہوگا، امن کیسے آئے گا، دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ یا تو آپ کہیں نا کہ سہیل آفریدی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ نہیں ٹی ٹی پی سے جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے، باقی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے۔ وہ ان سے زیادہ امن کون چاہتا ہے؟ کیا مجھے بتائیں، پنجاب کے اندر جو اس وقت آپ فیسلٹیز دیکھتے ہیں، جو سہولیات دیکھتے ہیں، جو سڑکیں دیکھتے ہیں، کیا کے پی کے لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے علاقوں میں بھی ایسی سڑکیں ہوں، ایسی ان کے علاقوں میں بھی خوشحالی ہو؟ لیکن مسئلہ کیا ہے، پنجاب کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزرائے اعظم اور فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے افغان پالیسی ڈیسائیڈ کی، اس کا بیک لیش سارے کا سارا کے پی میں آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ترقی نہیں چاہتے، ان کا استحصال ہوا، ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کی جانیں گئیں، کس کی وجہ سے؟ جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے نے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نے فیصلے کیے، اسلام آباد اور پنجاب کے سے تعلق رکھنے والوں نے فیصلے کیے افغانستان کی پالیسی کے، اس کا بیک لیش کے پی میں آیا، اور کے پی وسائل میں، ترقی میں، تعلیم میں وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ وہاں ظاہر ہے تعلیمی اداروں کی کمی ہے، وہاں یونیورسٹیز کی کمی ہے۔ وہاں پہ اس وقت دیکھیں سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں، 3000 ارب روپے وفاق نے دینا ہے کے پی کو۔ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پی والے کہ آپ ادھر سے آپ نے آٹا روک دیا ہے، یہاں پہ آٹے کی جو قیمت ہے پنجاب میں اس سے ڈبل ہے کے پی میں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کل کو اگر وہ وہاں سے بجلی روک دیتے، جو وہاں سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے جو گیس آ رہی ہے وہ روک دیتے ہیں، پھر تو یہ تو حکومت جو ہے وہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں کنونس ہوں، آپ دیکھتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں تم بڑی امید کی بات کرتے ہو، میں امید کی بات بالکل میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے امید کی بات کرتا ہوں۔ مجھے اللہ سے پورا، اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے، اور امید کیا ہے، ہر ویڈیو میں کہتا ہوں امید یہ ہے کہ ہم دیر گئے ہیں، افغانستان کے بارڈر کے قریب گئے ہیں، ہم دریائے سندھ کے کنارے پہ گئے ہیں جہاں پہ موبائل سگنلز بھی کسی ٹیلے پہ آتے ہیں، ہم تورخم بارڈر کے قریب گئے ہیں۔ ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں جو وہاں پہ ریلیز تحریک انصاف کی یوتھ ونگ نے کی، وہاں سے جو تقریریں سامنے آئی، جو نعرے سامنے آئے، مطلب آپ
پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ اسکردو چلے جائیں، آپ جی بی چلے جائیں، آپ کسی پاکستان کے کونے میں چلے جائیں، ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ ابھی اس طرح سے بجلی بھی نہیں ہے، اس طرح سے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، ان علاقوں میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ پاکستان کے لوگ باشعور ہو چکے ہیں. ہر جگہ پہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. یہ جو لوگوں کے اندر ایک شعور ہے نا، اور پھر لوگوں کا اس نظام کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اس نظام سے نفرت کرنا، اس کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، اس نظام کے ہاتھ میں بیعت نہ کرنا، یہ امید ہے. اور اب 27 ترمیم کے بعد جو پاکستان کے لوگوں کے اندر بحث چل رہی ہے کہ یہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جو اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ ان کا سب سے مطلب پیارا نبی، رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بھی تاحیات استثناء، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں آپ کو تاحیات استثناء دے دوں. ان کی شان ایسی تھی کہ ظاہر ہے وہ گناہوں سے پاک تھے، اور وہ رحمۃ للعالمین تھے، اور ان سب انسانوں میں سب سے اوپر درجہ ہے ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو تاحیات استثناء دیتا ہوں، آپ جائیں اور آپ جو مرضی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ عبادت انہوں نے کی، انہوں نے بہت سی انہوں نے ہر وہ چیز وہ کر کے دکھائی جو انہوں نے باقی انسانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک میسیج دیا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے تاحیات استثناء تو اپنے اس نبی کو بھی نہیں دیا جس کے لیے پوری کائنات بنا دی. تو وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں جس پہ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا. یہ اللہ کی صفت ہے جو آپ اپنے اندر رکھ رہے ہیں کہ آپ کو تاحیات استثناء ہے، آپ جو مرضی کریں، کچھ بھی کریں، آپ کو تاحیات استثناء ہے. جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو حسینہ واجد کو پھانسی ہوئی ہے، پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، یہ ہوپ ہے، یہی ہوگا. حسینہ واجد نے کون سا ایسا عہدیدار ہے جو اپنی مرضی کا نہیں لگایا ہوا تھا؟ کون سی عدالت ہے جس میں اس نے امین الدین خان اور جسٹس جائیہ خان اپنی نہیں بٹھائے ہوئے تھے؟ کون سی عدالت ہے جس میں اس نے حسن اظہر رضوی، علی باقر نجفی، عامر فاروق، جسٹس روزی، جسٹس کے آغا، جسٹس ارشد، کون سی عدالت ہے جس میں اس طرح کے اس نے جج نہیں بٹھائے ہوئے تھے؟ کون سی اس نے آئینی ترمیم نہیں کی ہوئی تھی؟ اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بے روزگاری یہاں سے کم تھی، انسرٹنٹی یہاں سے کم تھی، غربت یہاں سے کم تھی. یہاں تو ہر چیز بنگلہ دیش سے بہت آگے. ایک فرق ہے کہ وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ہم خودکشیاں کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد ہمارے بچے بھی خودکشیاں کریں گے، ہمارے بچے بھی بھیک مانگیں گے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہ نکل آئے. کچھ لوگوں کی جانیں قربان ہو گئیں، اور اس کے بعد آج بنگلہ دیش کے حالات بدل گئے. آج وہاں پہ جو گولی چلانے والی تھی اور اس کو گولی چلانے پہ سزائے موت ہوئی ہے کہ اس نے ثانیہ مرید کے ٹائپ واقعات کیے، اس نے ثانیہ 26 نومبر جیسے واقعات کیے، تو اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. تو دیکھیں جب یہ بنگلہ دیش والا ہوا نا، جو حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا، پھر ایک نیپال والا معاملہ ہوا تھا، سری لنکا والا ہوا تھا، پاکستان کے ٹی وی چینلز کو یہ احکامات ہیں کہ خبردار وہاں کی کوئی ویڈیو نہیں چلانی، خبردار ان کو ڈسکس نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ تاکہ پاکستان کی یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو یہ میسیج نہ جائے کہ یار یہ تو اسٹوڈنٹس اگر وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں تو ہم بھی یہاں سے اسٹوڈنٹ الٹ سکتے ہیں. یوتھ یہاں کی ڈسکس کرے کہ ہم بھی اس حکومت کے تختہ الٹ سکتے ہیں جو حکومت پاکستان کو کمزور کرنے والی آئینی ترامیم کر رہی ہے، جو پاکستان کو کمزور کرنے والے کام کر رہی ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ غربت کے شکار ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، بلڈ پریشر، دل کے امراض، ان بیماریوں کی میڈیسن عوام کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں، شدید مہنگی.